آج بھگت سنگھ کو پوری دنیا میں انقلاب اور بغاوت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے اور ان کی شہادت کو ان بے شمار گناہوں کی فہرست میں ڈالا جاتا ہے جو انگریز سامراج نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے تسلط کو قائم رکھنے کی خاطر روا رکھے۔ آئے ہم اب کو لے کر چلی متحد ہندوستان میں لاہور کی سینٹرل جیل کے احاطے میں 23 مارچ 1931 کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ چیف سپرنٹینڈنٹ میجر پی ڈی چوپڑا 20-25 سال کے 3 نوجوانوں کے ساتھ چلتے ہوئے پھانسی گھاٹ کی جانب آ رہے ہیں۔ درمیان میں چلتا نوجوان، دل سے نکلے گی نہ مر کے بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وطن آئے گی، گنگنا رہا ہے اور اس کے دونوں ساتھی اپنی آواز میں اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سامنے موت کا پھندا اور دل میں سرفروشی کی تمنا ہے۔ نوجوانوں نے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائے، ہاتھ کھول کر ایک دوسرے کو گلے لگانے کی خواہش کا اظہار کیا جسے پورا نہ کیا گیا۔ انگریز راج کے وفادار نواب احمد خان قصوری کے اشارے پر جلاد آگے بڑھا۔ تینوں نوجوان پہلے پھانسی کے لیے آگے بڑھے مگر درمیان کھڑے نوجوان نے پہلے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جلاد نے منہ پر کپڑا ڈالنے کی کوشش کی مگر نوجوان نے انکار کر دیا۔ باری باری تینوں نوجوانوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ ان کی لاشوں کو جیل کی پچھلی جانب تازہ بنائے گئے شگاف سے ٹرک میں ڈال کر دریائے ستلج کے کنارے لے جایا گیا، جہاں چتا پہ جلا کر 24 مارچ کا سورج طلوع ہونے سے پہلے آگ جلی۔ لاشوں کو دریائے ستلج میں بہا دیا گیا۔ یہ 3 نوجوان بھگت سنگھ، شیوا رام راجگرو اور سکھ دیو تھاپر تھے، جن کو پھانسی تو 24 مارچ کو دی جانی تھی مگر ہندوستان میں بڑھتے مظاہروں کے خوف سے 23 مارچ کی شام کو ہی تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ بھگت سنگھ اور ساتھیوں کو تختہ دار پر لٹکا کر انگریز سرکار نے شاید نشان عبرت بنایا مگر وہ ہندوستان کے ہر نوجوان کے لیے سامراج کے خلاف بغاوت کی مثال بن گئے اور آج تک ان کی بہادری کے قصے ہندوستان کی مائیں اپنے بچوں کو سناتی ہیں تاکہ ہندوستان کی آئندہ نسلیں کبھی غلامی کو قبول نہ کریں۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہو چکا ہے، ہندوستان سڑکوں پر نکل آیا ہے۔ لاہور میں ہڑتال ہے، نیلا گنبد سے 3 میل طویل ایک ریلی ہے جن میں ہزاروں ہندو، سکھ اور مسلمان مرد و خواتین ہیں۔ یہ ریلی انار کالی بازار آ کر رکتی ہے۔ اتنے میں معلوم ہوتا کہ بھگت سنگھ کا خاندان تینوں شہیدوں کی راکھ لے کر لاہور پہنچ چکا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اشک بار آنکھوں سے تینوں تابوتوں پر پھول نچھاور کیے۔ گاندھی جی کراچی اسٹیشن پر ٹرین سے اترے تو لوگوں نے ان کو سیاہ پھول پیش کر کے احتجاج کیا۔ گاندھی جی پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے لارڈ ارون سے ہونے والے مذاکرات میں بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو سزائے موت نہ دینے کی شرط شامل نہیں کی۔ بھگت سنگھ، سکھ دیو اور راجگرو کی باقیات کو دریائے ستلج سے نکال کر ان کی رسومات کو ادا تو کر دیا گیا مگر شاید ان کا آزادی کا جذبہ دریا سے بہتا ہوا دھرتی میں اس قدر اچ بس گیا کہ 16 سال 4 ماہ اور 23 دن کے بعد ہندوستان سے انگریز سامراج کا خاتمہ ہوا اور ہندوستان کو وہ آزادی مل گئی جو بھگت سنگھ کی دلہن تھی۔ بھگت سنگھ کیونکہ ہندوستان پر انگریز راج کو قبول نہیں کرتے تھے اور ہندوستان کو ایک بیرونی فوج کے خلاف حالت جنگ میں سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی قیدی نہیں بلکہ ایک جنگی قیدی مانتے تھے۔ وہ جیل انتظامیہ سے کہتے تھے کہ جیل میں ان سے جنگی قیدی والا سلوک رکھا جائے اور جب ہندوستان کے بیشتر رہنماؤں نے وائس رائے سے بھگت سنگھ اور ساتھیوں کی سزائے موت کو عمر قید میں بدلنے کی اپیل کی، بھگت سنگھ نے کہا کہ ان کو پھانسی نہیں بلکہ گولی مار کر سزا دی جائے اور ان کو وہ موت دی جائے جو میدان جنگ میں دھرتی کے لیے لڑنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بچپن میں بھگت سنگھ جلیانوالہ باغ کے قتل عام کے بعد اس مقام پر گئے اور وہاں سے خون سے رسی مٹی کی مٹھی بھر کر گھر لائے۔ اس واقعے نے بھگت سنگھ کی سوچ پر بہت گہرا اثر ڈالا اور بنگا گاؤں کا معصوم بیگن سنگھ ہندوستان کا بھگت سنگھ بن گیا۔ بھگت سنگھ کی فکر اور سوچ کو تراشنے میں لینن کا کردار بہت اہم ہے، بلکہ جب جیل انتظامیہ نے پھانسی سے قبل ان سے آخری خواہش پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی موت سے قبل لینن کی زندگی پر کتاب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بھگت سنگھ کی کہانی کے 2 اہم کردار لالا لاجپت رائے اور چندر شیکھر آزاد بھی ہیں مگر ان پر کسی اور روز ہم تفصیل سے بات کریں گے تاکہ ان دونوں عظیم کرداروں سے بھی انصاف کیا جا سکے۔ بھگت سنگھ کو اردو ہندی گورمکھی پر بہت عبور تھا اور ان کی فکری صلاحیت بہت گہری تھی۔ شاید وہ غلام ہندوستان میں پیدا نہ ہوتے تو ایک مفکر، شاعر، ادیب ہوتے، مگر بھگت سنگھ مانتے تھے کہ غلام دیسوں کے باسیوں کو عشق و آرام، ادب اور یہاں تک کہ شادی کا حق بھی تب تک حاصل نہیں جب تک وہ آزادی حاصل نہ کرتے۔
اسی لیے والدہ نے جب بھی ان سے ان کی شادی کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میری دلہن آزادی ہے۔ بدقسمتی سے بھگت سنگھ کو پاکستان میں سرکاری طور پر ہیرو تسلیم کیا جانا ابھی باقی ہے۔ ان کا شہر پیدائش فیصل آباد اور شہر شہادت لاہور دونوں پاکستان میں ہے، مگر آج تک پاکستانی بچے اپنی دھرتی کے اس ہیرو کے بارے میں نہ جان پائے۔ بھگت سنگھ کو جس مقام پر پھانسی دی گئی وہ آج کے لاہور کا شادمان چوک ہے، جو آج تک بھگت سنگھ کے نام سے منسوب نہ ہو سکا۔ سرحد کے پار آج کے ہندوستان میں بھگت سنگھ آزادی کا ہیرو ہے، اور سچ بھی یہی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی داستان بھگت سنگھ کے باپ کے بغیر ادھوری ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں ان ناموں کی کھوج میں جنہوں نے آزادی کی تحریک میں اپنی زندگیاں وقف کیں، جانیں قربان کیں، مگر بٹوارے کی ہلچل اور بھگدڑ میں ہم ان کو کہیں بھول گئے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔